ہمارے YouTube چینل ختم نبوت فیتھ پر آنے والے تمام مہمان گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع تہذیب مسلمین اور اس سے متعلق معلومات آپ احباب سے ہم شیئر کریں گے۔ تو پیارے دوستو، رسوخ عزم، قوت ارادہ، شدت عمل انسان کے اصلی جوہر ہیں اور داد کے قابل ہیں، لیکن انہی اوصاف کا رخ جب بدل جاتا ہے تو وہ سخت دلی، بے رحمی، درندہ طبعی اور صفاقی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام جب آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلوں نے اپنے حصار حفاظت میں لے لیا تو قریش کا طیش و غضب ہر طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان میں کچھ غلام اور کنیزیں تھیں، کچھ غریب الوطن تھے جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے تھے، اور کچھ کمزور قبیلوں کے آدمی تھے جو کسی قسم کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتے تھے۔ قریش نے ان کو اس طرح ستانا شروع کیا کہ جور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر ہے۔ آسان تھا کہ مسلمانوں کے خس و خشاک سے سرزمین عرب دفعتاً پاک کر دی جاتی، لیکن قریش کا نشہ انتقام اس سے نہیں اتر سکتا تھا۔ مسلمان اگر اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ کر پیوند خاک کر دیے جاتے تو اس میں جس قدر قریش کی تعریف نکلتی اس سے زیادہ ان کی بیکسوں کا صبر و استقلال داد طلب ہوتا۔ قریش کی شان اس وقت تک قائم رہ سکتی تھی جب یہ لوگ زیادہ اسلام سے پھر قریش کے مذہب میں آ جاتے۔ یہ شاید ان کو مسلمانوں کی سخت جانی کا امتحان لینا اور اس کی داد دینا منظور تھا۔ قریش میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا دل واقعی اس حالت پر جلتا تھا کہ ان کا مدتوں کا بنا بنایا کارخانہ درہم برہم ہوا جاتا ہے، ان کے آباء و اجداد کی تحقیر کی جاتی ہے، قابل احترام معبودوں کی عظمت مٹی جاتی ہے۔ یہ لوگ صرف حسرت و افسوس کر کے رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ چند خام طبقوں کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ عتبہ، عاص بن وائل وغیرہ اسی قسم کے لوگ تھے، لیکن ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ کا معیار اس سے زیادہ بلند تھا۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم کے طریقے آپ احباب سے بیان کرتے چلیں کہ قریش نے جور و ظلم کے عبرتناک کارنامے شروع کیے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ غریب مسلمانوں کو پکڑتے، عرب کی تیز دھوپ ریتلی زمین کو دوپہر کے وقت جلتا ہوا توا بنا دیتی تھی۔ وہ ان غریبوں کو اسی توے پر لٹاتے، چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، بدن پر گرم ریت بچھاتے، لوہے کو آگ پر گرم کر کے اس سے داغتے، پانی میں ڈبکیاں دیتے۔ یہ مصیبتیں اگرچہ تمام مسلمانوں پر عام تھیں، لیکن ان میں جن لوگوں پر قریش زیادہ مہربان تھے ان کے نام یہ ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الارت تمیم کے قبیلہ سے تھے، دور جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ ام انمار نے انہیں خرید لیا تھا۔ یہ اس زمانہ میں اسلام لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور 6-7 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوئلے جلا کر زمین پر بچھا دیے اور اس پر ان کو لٹا دیا۔ ایک شخص چھاتی پر پاؤں رکھے رہا کہ کروٹ نہ بدلنے پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹھ کے نیچے پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں کے بعد جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو پیٹھ کھول کر دکھائی کہ برس کے داغ کی طرح بالکل سفید تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے۔ اسلام لائے تو بعض لوگوں کے ذمہ ان کا بقایا تھا، مانگتے تو جواب ملتا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو گے ایک کوڑی نہ ملے گی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مؤذن کے لقب سے مشہور ہیں۔ حبشی النسل تھے اور امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو امیہ ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ جنبش نہ کرنے پائیں، اور ان سے کہتا تھا کہ اسلام سے باز آؤ ورنہ گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے عہد کا لفظ نکلتا تھا۔ جب یہ کسی طرح متزلزل نہ ہو سکے تو گلے میں رسی باندھ کر لونڈوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ ان کو شہر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک گھسیٹتے پھرتے تھے، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف عہد کا لفظ نکلتا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد یاسر مکہ میں آئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز کے ساتھ، جس کا نام سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، شادی کر دی تھی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور جب اسلام لائے تو ان سے پہلے صرف 3 شخص اسلام لا چکے تھے۔ قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹاتے تھے اور اس قدر مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں برچھی ماری اور وہ شہید ہو گئیں۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ یہ بھی کافروں کے ہاتھ سے اذیت اٹھاتے اٹھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رومی مشہور ہیں، لیکن در حقیقت رومی نہ تھے۔ ان کے والد سنان کسرا کی طرف سے ابلا کے حاکم تھے اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک دفعہ رومیوں نے اس نواح پر حملہ کیا اور جن لوگوں کو قید کر کے لے گئے ان میں صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ روم میں پلے، اس لیے عربی زبان اچھی طرح بول نہ سکتے تھے۔ ایک عرب نے ان کو خریدا اور مکہ میں لایا۔ یہاں عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو یہ عبداللہ بن جدعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ترغیب دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ قریش ان کو اس قدر اذیت دیتے تھے کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے مدینہ کو ہجرت کرنی چاہی تو قریش نے کہا اپنا سارا مال و متاع چھوڑ جاؤ تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام لائے۔ امیہ کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے پاؤں میں رسی باندھی اور آدمیوں سے کہا کہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں اور تپتی ہوئی زمین پر لٹائیں۔ ایک گبریلا راہ میں جا رہا تھا۔ امیہ نے کہا تیرا خدا یہی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرا اور تیرا دونوں کا خدا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچاری ایک کنیز تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے قبل اس بیکس کو مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے تھے کہ میں نے تجھ کو رحم کی بنا پر نہیں بلکہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ وہ نہایت استقلال سے جواب دیتی تھیں اگر تم اسلام نہ لاؤ گے تو خدا اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھیں اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کو جی کھول کر ستاتے۔ ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ابیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں جھیلتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ پہلا باب ہے کہ انہوں نے ان مظلوموں میں سے اکثروں کی جان بچائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नहदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे अबीस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबको बारी बारी दामों पर ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ये लोग वो थे जिनको कुरैश ने नहायत सख्त जिस्मानी अजियतें पहुँचाईं। उनसे कम दर्जा पर लोग थे जिनको तरह तरह से सताते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कबीरुल सन और साहिब जाहो अजाज थे, जब इस्लाम लाए तो दूसरों ने नहीं बल्कि खुद उनके चचा ने रस्सी से बांध कर मारा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सातवें मुसलमान हैं, जब मुसलमान हुए और काबा में अपने इस्लाम का ऐलान किया तो कुरैश ने मारते मारते उनको गर्म रेत पर लटा दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनका मुसलमान होने वालों में 5वां नंबर था, जब इस्लाम लाए तो उनके चचा उनको चटाई में लपेट कर उनकी नाक में दुआं देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इस्लाम लाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम लाने से कबल उनको रस्सियों से बांध दिया था। लेकिन ये तमाम मज़ालिम, ये जलादाना बेरहमियाँ, ये इबरत खेज़ सफाकियाँ एक मुसलमान को भी राह हक से मुतज़लज़ल ना कर सकीं। तो नाज़रीन गिरामी, हम अगली एपिसोड में हिजरत हब्श और इससे मुतालिक मालूमात आप अहबाब से शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो इल्म मैंने आपसे बयान किया है, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों में कायम रखते हुए ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस इल्म के पैगाम को खुद सुनकर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करके आम करें। नाज़रीन गिरामी, हो सकता है हमारे इस अमल से और इस छोटी सी काविश से हमारे वालिदैन की, हमारे आबाओ अजदाद की, हमारे अजीज़ों अकारब की, हमारे बच्चों की और आने वाली तमाम नस्लों की अल्लाह पाक के हुजूर बख्शिश हो जाए। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब अहबाब की परेशानियाँ, दुख, तकालीफ, मसाइब, रुकावटें और वबाएँ दूर फरमाकर ईमान पर कायम सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएँ और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल कर सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।